السلام علیکم ناظرین۔ مولانا روم کی حکایت پیش خدمت ہے، اس کا عنوان ہے ندامت کے آنسو۔ خوش الحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا، اس کی آواز پر مرد و عورت بچے سبھی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بور بلائیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی، تو شاخ آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدت سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مخموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے تو میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجے پر فریب تھا! کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھی ہی سے امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کی، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوا تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح ہوزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا، اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے، اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھے۔ اس کی اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ سارنگی بجانے والا بڈھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا! مبارک ہو اے راز پنہاں، مبارک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کہنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملاقات کریں۔ اسی اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر غلبہ ہمت سے وہ کانپنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بزرگ لرزہ بر اندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کر، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا، اے بے نظیر، میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے شاہ راہ حق سے میری راہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو لعب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گر آزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور گناہگار کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسو کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ تو اس حقائق سے ہمیں درس حیات ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہگار کے آنسو کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت اور تباہ نصیب فرمائے۔ چاہ دیجیے، اللہ حافظ۔